اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہو گئے 7 بار، 6 بار ہوئے، اور ایک بار اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس عظیم پیدائش پر بے پناہ بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ محترم بزرگ اور دوستو، جب کہ میں اپنے موضوع سخن کو شروع کروں اس سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں شکریہ ادا کرتے ہوئے اور آپ تمام حضرات کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عید سعید کی بھرپور برکتوں رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ قربان کہتے ہیں بلا چوں وہ چرا بغیر سوچے سمجھے، سوچنا نہیں سمجھنا نہیں، ذرا بھی فکر نہیں، قربان ہو جانے کو قربانون کہتے ہیں۔ اور قربانی، یہ ہم جو قربانی کہہ رہے ہیں، اصل میں قربانی ہے جانور کی۔ اور جانور ہم اپنی رقم سے اپنے پیسے سے خرید کر لائے، وہ پیسہ آیا کہاں سے؟ وہ پیسہ ہماری محنت کا ہے، ہمارے پسینے، ہمارے خون پسینے کی کمائی کا ہے۔ جب وہ پیسہ ہاتھ کو آیا، اب اس پیسے سے ہم نے جانور خریدا، تو دیکھیے ابتدا کہاں ہے؟ درمیان تو جانور ہے، ابتدا تو پیسہ ہی ہے، ابتدا تو مال ہی ہے۔ پیسے اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اپنے بندے کو یہ نصیحت دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے مال کی قربانی ہو۔ جانور تو ہمارے کھانے کے لیے ہے، اصل میں قربانی مال کی ہے، اس کو مالی قربانی کہتے ہیں۔ جو جتنا مال لگایا اتنی اس کو اتنا بڑا ثواب ہے۔ ہزاروں لاکھوں روپے لوگ قربانی میں لگاتے ہیں، مگر اس کے علاوہ نیت بھی شرط ہے۔ لگائے ہیں پیسہ تو کس کے لیے؟ کیا وجہ سے، کس حیثیت سے تم نے اتنا پیسہ لگایا؟ 70,000 کا جانور ہم خرید کر لائے۔ اب حالت یہاں تک ہے، جانور ہے مختصر مگر قیمت بڑی ہے، جانور چھوٹا ہے مگر قیمت بہت زیادہ ہے۔ تو اب لوگ کیا کہیں گے میرے اس جانور کو دیکھ کر کہ یہ چھوٹا ہے، اس سے پہلے ہی میں بول دوں کہ اتنے کا لایا۔ یہ آج انسان کی حالت بتا رہا ہوں کہ لوگ قیمت بتاتے پھر رہے ہیں کہ میں اتنے کا جانور خرید کر لایا، میں اتنے کا خرید کر لایا۔ یاد رکھیں، قیمت بتانا بھی ایک ریا ہے۔ ذرا سی بھی چنگاری یہ دل میں ریا کی آ گئی،
وہ ہزاروں روپے پانی میں پھر جاتے، ویسٹ ہے۔ اسی لیے اس میں احتیاط ضروری ہے کہ ذرا سی بھی ریاکاری اللہ کی بارگاہ میں نہیں آنا۔ جس طرح جانور پر چھری چل رہی ہے، سامنے ہم جانور پر چھری چلا رہے ہیں، نیت کیا ہے؟ نیت جانور کو قربانی کرنے کی نیت نہیں، میں اس جانور کو قربانی کر رہا ہوں، نہیں، نیت جانور کے ساتھ میں اپنی انا کو بھی قربان کر رہا ہوں، جانور کے ساتھ میں اپنے گناہوں کو بھی قربان کر رہا ہوں، جانور کے ساتھ میں اپنی بری عادتوں کو بھی قربان کر رہا ہوں۔ یہ نیت سے قربانی دے۔ اب دیکھیے، جنہوں نے قربانی دی ان کا مقام کیا ہے؟ کیا بات کر سکتے ہیں ہم اور آپ ان کے بارے میں؟ کیا داستان ہم ان کی سنا سکتے ہیں؟ کیسے لوگ ہیں، کیسی نیتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسا مقام عطا فرما رہا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس مقام پر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر گئے، وہ مقام ایسا ہے جہاں پر ایک جانور کے زندہ رہنے کا تصور نہیں ہے، انسان تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک جانور بھی وہاں نہیں رہ سکتا تو انسان کہاں سے رہ سکتا؟ انسان کے لیے تو سب سکون اور اطمینان کی جگہ ہونا، اس کی فرمائش کے مطابق ہر چیز ہونا، اس کے جسم میں جتنی سختی ہے برداشت کرنے کی اتنی تو وہاں موجود رہنا، جانور تو کیسے بھی رہ لے گا۔ مگر وہاں یہ بتایا گیا کہ ایسی جگہ ہے جہاں پر جانور کا رہنا بھی محال ہے، وہاں ماں ہاجرہ علیہ السلام رہ رہے ہیں، وہاں ایک فرزند جلیل اسماعیل علیہ السلام پرورش پا رہے ہیں۔ خواب ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ اپنے لخت جگر کلیجے کے ٹکڑے کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں، ان کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ جیسا ہی خواب آیا، چونک کر جھٹ سے اٹھے ابراہیم علیہ السلام۔ وہ اولاد خواب میں آ گئی جس اولاد کو انہوں نے 70-80 سال مانگ مانگ کر اللہ سے حاصل کیا۔ جیسا ہی اولاد خواب میں آئی، اور آئی بھی کیسے؟ قربان ہوتے ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس دور میں جان کا فدیہ 100 اونٹ ہوا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے نیند سے بیدار ہوئے اور 100 اونٹوں کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ پھر دوسرے دن آرام فرما رہے ہیں خلیل اللہ، اللہ پھر سے خواب دکھا رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ پھر اٹھتے ہیں، اٹھ کر پھر سے اللہ کی بارگاہ میں 100 اونٹ قربان کرتے ہیں۔ تیسرا دن آیا، تیسرے دن آرام کر رہے ہیں، خواب ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ یقین ہو گیا، اشارہ آ گیا اللہ کی بارگاہ سے، یہ یقین ہوا کہ اللہ یہ اشارہ دینا چاہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، تم کیوں آرام سے سو رہے ہو؟ قربانی کا وقت آ گیا، آزمائش کا پھر سے وقت آ گیا، اٹھو، اپنی نیند کو بیدار کرو، جاؤ فلاں مقام پر تمہارا بیٹا اسماعیل زندہ ہے، جس طرح سے خواب دیکھ رہے ہو اس کو کر گزرو۔ یہ اشارہ اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام پاتے ہیں۔ اب یہ داستان جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں نا، یہ داستان سننا ہے، یہ ہمارے زنگ بھرے دل کو لگنا ہے نا، تو ایک
باپ بن کر سنو. جب کوئی باپ بن کر سنے گا اس کو معلوم ہوگا کہ بیٹے کی قربانی کیا ہے. اب نکل رہے, جہاں جا رہے ہیں وہاں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ کوئی چیز نہیں ملتی. جاتے وقت سواری کا انتظام کیے, رسی خریدے, چھری خریدے, چھری تیز کرانے والے کے پاس گئے, وہاں جا کر چھری تیز کرائے, ایسی زبردست دھار لگائے, ایسا رکھتے ہی کڑ جانا. پوری تیاری کر کے اپنی سواری پر ابراہیم خلیل اللہ سوار ہے. اب نکلے فلسطین سے, اب نکلے جہاں پر چھوڑے تھے وادی غیر ذی زرع, پہنچ گئے ابراہیم خلیل اللہ. دیکھا کہ وہ جو بستی ویران تھی, وہ جو بستی میں ایک جانور بھی نہیں رہتا تھا, ایک بستی آباد ہے. حیران ہو کر پوچھے کہ یہ کون سی بستی ہے؟ تو لوگ کہنے لگے کہ یہ پہلے وادی غیر ذی زرع ہوتی تھی, اب یہاں پر بستی آباد ہے. ایک ماں ہے اور ایک بیٹا ہے, ان کو دیکھ کر لوگ آباد ہو گئے. اللہ والے ارشاد فرماتے ہیں جہاں اللہ والے رہتے ہیں, جہاں اللہ والے اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں, پہلے وہ بستی اجڑی ہوئی رہتی ہے. اللہ والے قیام کرنے کے بعد وہ بستی اجڑی ہوئی نہیں, وہ وادی اجڑی ہوئی نہیں رہتی. وہاں پر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جمع کرتا ہے, انہوں نے اللہ والوں کے فیضان سے مالا مال فرماتا ہے. دیکھیے ہم یہ جو پہاڑی میں رہ رہے ہیں, یہاں کیا تھا؟ میر محمود اولیاء رحمت اللہ علیہ یہاں تشریف لائے, یہاں پر عبادتیں کیے, اس زمین کو شیاطین سے جنات سے پاک کیا, پھر اللہ کی عبادت کا ایسا اثر ہوا جو آج مسلمانوں کی تعداد کی کثرت یہاں پر ہے. بتائیے ان کی عبادت کا کیا منظر تھا ہوگا کہ یہاں پر غیر مسلم آباد نہیں ہے, سارے کے سارے مسلمان ہی رہتے ہیں. تو یہی بتایا جا رہا ہے جہاں اللہ والے رہتے ہیں وہاں پر مسلمانوں کی کثرت ہوتی ہے, غیر مسلم وہاں پر نہیں رہتے. وہاں پر اللہ والے کون ہے؟ ایک نبی کی بیوی اور ایک نبی کا بیٹا, ان کو دیکھ کر لوگ آباد ہوئے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پتہ معلوم کرتے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں بتاؤ, تو لوگ کہتے ہیں وہ ایک جھوپڑے میں رہتے ہیں, وہاں ان کا جھوپڑا ہے. سواری پر سوار ہے, ایسے ہی سواری پر بیٹھ کر آواز دے رہے ہیں اسماعیل, اے اسماعیل, آواز دیے. جھٹ سے ابراہیم علیہ السلام, جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام آواز دیے, جھٹ سے اسماعیل علیہ السلام گھر سے باہر نکلے. پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ تیار ہو کر آؤ, ہم دعوت پر جائیں گے. اندر گئے, جا کر کہنے لگے امی ایک بزرگ شخصیت باہر آئے ہیں, ان کا حلیہ ایسا ہے, وہ بہت ہی بزرگ حیثیت والے نظر آتے ہیں, ان کی صورت کا عالم یہ ہے, ان کے بیٹھنے کا انداز یہ ہے, ان کی داڑھی مبارک اس طرح ہے. تو بیوی کہنے لگی اے بیٹے یہ تو ابراہیم خلیل اللہ ہے, یہ تمہارے والد ہے, یہ تمہارے باپ ہے, جاؤ ان کو پوچھو کہ آپ کا آنا مبارک ہو, ان کو مرحبا کہو, ان کو کہو کہ آؤ گھر میں تشریف لاؤ, بیٹھو. تو جیسا ہی اسماعیل علیہ السلام باہر گئے, کہنے لگے بابا جان السلام علیکم, آپ کا آنا مبارک ہے, آئیے گھر میں تشریف لائیے. کہنے لگے نہیں نہیں میں بہت جلدی میں ہوں, تم جلدی سے تیار ہو کر آؤ اور ہم دعوت پر جائیں گے. تو اماں ہاجرہ علیہ السلام پردے میں ہی رہ کر آواز دیتی ہے السلام علیکہ یا خلیل اللہ, کیسا آنا ہوا آپ کا؟ تو کہنے لگے نہیں میں بچے کو دعوت پر لے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے میں بچے کو تیار کر کے بھیجاتی ہوں. کون سی تیاری کرنا تھا, کون سے اچھے قیمتی کپڑے پہنانا تھا بچوں کو, بچے کو جو آپ کہہ رہی تھی تیار کر کے بھیجاتی ہوں.
اندر گئے، دیکھیے کس طرح تیار کر رہے ہیں۔ بچے کو فرصت سے بٹھاتی ہے، کہتی ہے اے لخت جگر، اے میرے بیٹے، یہ تمہارے باپ ابراہیم ہے، یہ خلیل اللہ ہے، یہ اللہ کے اس طرح سے فرما بردار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب ان کو کوئی حکم دیتا ہے تو یہ کسی بھی حکم میں تاخیر نہیں کرتے۔ جس طرح کا بھی وہ تم سے معاملہ کرنا چاہے، جس طرح کی بھی بات تمہارے باپ تم سے کرنا چاہے، فوراً باپ کے حکم کو قبول کر لو اور اس اللہ کے فرما بردار تم بھی بن جاؤ۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اف بھی مت کہو، جاؤ اپنے باپ کے ساتھ اور باپ کے فرما بردار ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ تمہارا باپ اللہ کا فرما بردار ہے۔ یہ کپڑے نہیں پہنائے، اخلاق کے کپڑے اپنے بچے کو پہنا کر ہاجرہ علیہ السلام باہر بھیجتی ہے۔ فوری باہر نکلے، سواری پر سوار ہوئے، جا رہے ہیں۔ شیطان کہیں بھی خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا۔ اس کو ایک طرح کا پیٹ میں درد ہوا کہ یہ باپ بیٹے جو جا رہے ہیں کائنات کو ہلانے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے عرش کو ہلانے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی محبت کا سودا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ باپ بیٹے اب کیا کریں گے معلوم نہیں۔ پہلے ہاجرہ علیہ السلام کے پاس گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ نبی ہے، نبی کی بیوی ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں آزمائشوں سے گزر کر آئے، شیطان کو دھتکار دیے، بات بن جائے گی۔ اب شیطان بیٹے کے پاس آیا، اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر کہا کہ اسماعیل کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اسماعیل علیہ السلام کہے ہاں میرے والد ابراہیم علیہ السلام مجھے دعوت پر لے جا رہے ہیں۔ پھر کہا کہ یہ بستی میں تمہارے باپ کو کون پہچانتے جو یہاں پر کوئی تمہاری دعوت کرے گا؟ یہ بستی میں تمہارے والد کئی سالوں کے بعد آئے، لوگ تو تم لوگوں کو دیکھ کر آباد ہوئے، تمہارے باپ کو یہاں کون پہچانتا ہے؟ تو آپ دھتکار دیے، آپ دھتکارے، کنکری مارے۔ وہ جہاں پر کنکری مارے وہ علاقہ پتھر بن گیا، وہ حصہ پتھر بن گیا۔ ایک بار ہوا، دوسری مرتبہ اے اسماعیل سمجھو تو صحیح، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ تمہارے والد تمہیں قتل کرنے لے جا رہے ہیں، تمہیں قربان کرنے لے جا رہے ہیں، ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میرے والد مجھے دعوت پر لے جا رہے ہیں، تو لعین ہے، تو ملعون ہے، مجھے بھٹکا رہا ہے۔ یہ کہہ کر پھر سے دھتکار دی، پھر سے کنکری مارے۔ پھر تیسری مرتبہ شیطان آتا ہے، آ کر کہتا ہے اے اسماعیل ارے ذرا سمجھو تو صحیح، کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اگر تم یقین نہیں کرتے تو تمہارے باپ کے ہاتھ میں دیکھو رسی ہے، ایک ہاتھ میں دیکھو چھری ہے، دعوت میں رسی اور چھری کا کیا کام ہے؟ حالات کو سامنے لایا، حالات کو، علامات کو، دلیل کو سامنے لایا۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو دیکھو تمہارے باپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام دیکھ کر اب سمجھ گئے یہ بھی زبردست تربیت والے ہیں۔ جب باپ ابراہیم علیہ السلام ہے، ماں ہاجرہ علیہ السلام ہے، تو یہ بھی اسماعیل علیہ السلام تھے۔ جب دونوں کی تربیت اس طرح سے رنگ لائی، وہ کہنے لگے کہ اے ملعون کیوں مجھے بھٹکاتا ہے، کیوں مجھے ستا رہا ہے؟ اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا باپ مجھے قربان کرنے لے جا رہا ہے تو میرا یہ آخری فیصلہ ہے۔ تو تیسری مرتبہ میرے پاس آیا تو میرا آخری فیصلہ سن لے، میرا باپ اگر قربان کر رہا ہے تو میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میری ماں نے کہا کہ یہ باپ اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، تو میرے والد
مجھے قربان کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی ہی مرضی ہوگی. اگر اللہ کی مرضی اس میں شامل ہے تو ہزاروں اسماعیل بھی قربان ہو جائیں گے. پھر سے دھتکار دیے. مینا کی وادی آئی. ابراہیم علیہ السلام اپنی سواری کو روک لیے. اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں اس مضمون سخن کو بیان کرتا ہے کہ جیسا ہی مینا میں آپ پہنچے تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. یہ آیت پر غور کیجئے. یہاں پر ایک بہت بڑی نصیحت ہے. اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں اے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے ایک خواب دیکھا. وہ خواب ایسا ہے کہ تو میری چھری کے نیچے ہے اور میں تیری گردن پر چھری پھرا رہا ہوں. ایسا نہیں وہاں جاتے ہی ہاتھ پیر بنے، اللہ کا مجھے حکم ہوا تو لیٹ جا، میں تجھے قربان کر دیتا ہوں. ایسا نہیں ہوا. یہاں پر مفسرین اس بات کو لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا ہی مینا میں پہنچے، یا بنیا کہہ کر اپنے بیٹے سے مشورہ لیے کہ اے بیٹے، میں نے ایسا خواب دیکھا، اب تو بتا. فانظر، تو غور کر، تو غور و فکر کر کہ اب میں کیا کروں. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب کو اپنے بیٹے کے اندر منتقل کرنا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا اور تو یہ خواب کے بارے میں ذرا سوچ اور سوچ کے بتا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. ابھی اتنا سب بولنے کے بعد، فنظر کا لفظ آنے کے بعد، غور و فکر کرو بولنے کے بعد غور کرنا چاہیے نا. اب یہاں پر انہوں نے اولاد کے سامنے اپنے باپ ہونے کی حیثیت کو جتایا. کہا کہ باپ بنو تو اس طرح بنو کہ جب کبھی بھی اولاد کا معاملہ آ جائے تو فوراً حکم مت دو، اولاد کا مشورہ لو. اولاد سے پوچھو بیٹے یہ میں چاہتا ہوں، تو کیا چاہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام یہ درس دے رہے ہیں تمام عالم اسلام کے باپ کو، تمام عالم اسلام کے باپوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں جب کبھی بھی اولاد کو حکم دے رہے ہیں تو پہلے اس سے مشورہ لو. کہو کہ بیٹے بتا یہ معاملہ ہے، کیسا کریں گے، کیا کریں گے. اور بیٹا بھی ایسا ہونا چاہیے کہ باپ کیا چاہ رہا ہے وہ دیکھنا ہے. ایسا نہیں کہ والد صاحب ایک مشورہ کرے اب بیٹا دوسرا لا کے بیچ میں گھسڑ رہا، ایسا نہیں. یہ داستان نہیں ہے ابراہیم خلیل اللہ کی. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب کو بتا رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا، فانظر، تو غور و فکر کر، تو سوچ کر مجھے رائے دے. اب بیٹے نے حد پار کر دی، کہا یا ابت افعل، اے میرے پیارے ابا جان، سوچنا کیا ہے، آپ جو خواب دیکھے وہ خواب کو کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے. بات یہ بھی نہیں ہوئی کہ یہ اللہ کا حکم ہے. قرآن یہ کیا اپنا مضمون پیش کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں خواب دیکھا، اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی، میں خواب دیکھا، اللہ نے کوئی آیت نازل نہیں کی، صرف میں خواب دیکھا. اور بیٹا کہہ رہا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے والد بزرگوار، اے میرے ابا جان، آپ جو خواب دیکھے ہیں
اس کو کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر قرآن بیان کر رہا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ بیٹے دونوں تیار ہوئے، دونوں تیار ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے اب تم جو ہے اپنی گردن کو جھکا لو۔ تو اسماعیل علیہ السلام کہے والد محترم میری ایک شرط ہے، جب آپ مجھے ذبح کرو نا تو ایک کام کرو، آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں، میرے آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیں، اور جب مجھے ذبح کرنے لگے تو میرے 2 ہاتھوں کو 2 پیروں کو بھی باندھ دو، اور جب ذبح کرنے لگے تو پھر یہ بھی کرو کہ مجھے ایسے ذبح کرو جس طرح سے جانور کو بھی ذبح نہیں کرتے، یعنی کہ میں ایسا رکوع میں جاؤں گا، آپ مجھے نیچے سے میرا جو ہے گلا کاٹ دیں، ایسے نیچے سے کاٹے، ایسے ہم جانور ایسا پھراتے نا، آپ کہہ رہے ہیں اب ایسا پھرا ہے، اور تھوڑا سا اپنے دامن کو کپڑوں کو سمیٹ لے۔ یہ ساری گفتگو سن کے حیران ہو گئے کہ بیٹے یہ کیا کہہ رہے ہو تم، کیوں میں تمہارے ہاتھ پیر باندھوں، کیوں میں آنکھوں میں پٹی باندھ لوں؟ تو کہا پٹی باندھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے اللہ سے مانگ مانگ کر، اللہ سے دعائیں کر کر کے مجھے تم نے پایا ہے، تو کہیں محبت غالب آ جائے گی، آپ کے ذہن میں خیال یہ آئے گا کہ میں اپنے لخت جگر کو ذبح کر رہا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میرے والد مجھے قربان کر دے رہے ہیں، مجھے یہ خیال آئے گا۔ اللہ کے حکم میں یہ ہمارے خیالات کام کے نہیں ہیں، جیسا ہی حکم خداوندی آیا کر گزرنا، یہ فرما برداری ہوتی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں، والد بزرگوار دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، بیٹے یہ کیا نصیحت تم نے پائی ہے، یہ کیا تربیت تم نے پائی ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ ہاتھ پیر باندھ دو، تم نے یہ کیوں کہا؟ کہتے ہیں والد محترم میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، جب آپ مجھے میرا گلا کاٹیں گے تو میں ایک انسان ہونے کے ناطے، انسان کی فطرت کے موافق جب گلا کاٹیں گے تو میں مسلنے لگوں گا، تڑپنے لگوں گا، جب میں مسلوں گا، تڑپوں گا، اپنے پیر پٹکنے لگوں گا، اس درمیان اگر میرے خون کے خطرے آپ کے دامن میں پڑ جائیں گے تو مولا ناراض ہو جائے گا، کل حشر کا میدان ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا اے اسماعیل اپنے باپ کے خواب کو سچ کرنے کے لیے تو قربان ہونے کے لیے تیار تو ہو گیا، مگر آتے آتے اپنے باپ کے دامن کو داغدار کر کے آیا، اے ابا جان میں یہ نہیں چاہتا، آتے آتے تو یہ کیا کر کے آیا؟ اگر اللہ پوچھے گا میں کیا جواب دے سکوں گا؟ اس لیے کہہ رہا ہوں آپ میرے 2 پیر باندھ دیجئے، اپنے دامن کو اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیجئے، آپ کا پاک دامن، میرے گندا خون اگر آپ کے دامن پر لگ جائے گا تو میرا مولا مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں یہ نہیں چاہتا۔ فیضان نظر تھا یا پھر مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ابھی آزمائش ہے نا، آزمائش کا کیسا رہتا معلوم منظر؟ آزمائش تھوڑی دیر کے واسطے نہیں، پورا کلائمیکس تک پہنچنا ہو، آخری مرحلے تک جانا، تب جا کر آزمائش پوری ہوتی ہے، درمیان میں نہیں۔ اب بیٹا باپ بولے لیٹ جاؤ، بیٹا بولے لیٹ جاؤ، ایسا نہیں ہوا۔ اب دیکھیے اب پورا جس طرح سے بیٹے کے شرائط تھے، باپ نے اس شرائط کو پورے کیے، ہاتھ پیر باندھے، رکوع کی حالت میں، یعنی کہ گھٹنوں کے بل اسماعیل علیہ السلام بیٹھے۔ اب والد صاحب چھری پھرا رہے ہیں، رگڑ رہے کٹ رہا نہیں۔ اب یہاں سے آواز آ رہی ہے، نیچے سے بیٹے کے پاس سے آواز آ رہی ہے، اے بجان کیا ہوا، جلدی کیجئے، وقت کوئی نماز کا وقت جا رہا تھا، کوئی عبادت کا وقت جا رہا تھا، بیٹا کہہ رہا ہے والد صاحب جلدی کیجئے، دیر ہو رہی ہے۔ اللہ کے حکم میں تاخیر نہیں ہونا، اللہ کی فرما برداری میں تاخیر نہیں ہونا، جلدی کیجئے۔ والد صاحب کہہ رہے ہیں
ہے بیٹے میں کاٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں کاٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر تیرا گلا کٹ نہیں رہا، یہ چھری کاٹ نہیں رہی ہے، حالانکہ میں جب گھر سے نکلا تھا چھری کو تیز کر کے لایا، اب یہ کم بخت چھری چل نہیں رہی، کیا کروں؟ ویسے ہی پھرا رہے ہیں، ویسے ہی پھرا رہے ہیں۔ اب ابراہیم خلیل اللہ غصے میں آئے، جلال میں آ کر اس چھری کو زور سے پتھر پر پٹکتے ہیں، کہتے ہیں اے چھری تو ہے جو مجھے اللہ کے حکم میں تاخیر کرا رہی ہے، تو ہے جو اللہ کی فرما برداری میں تاخیر کرا رہی ہے۔ تو اللہ نے اس چھری کو زبان دی، وہ چھری پکار کر کہہ رہی ہے اے خلیل اللہ کیا حکم کی بات کر رہے ہیں، کیا تاخیر کی بات کر رہے ہیں؟ خلیل اللہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں، ایک بار دو بار تین بار کہہ رہے ہیں کہ چھری چل جا۔ میرا رب جلیل کہہ رہا ہے کہ اے چھری خبردار جو میرے اسماعیل پر چلی۔ وہ تو مجھے کئی بار کہہ رہا ہے، اور کہہ رہی ہے چھری کا یہ انداز ہے، دیکھیے اس کا بھی ایک پیغام ہے۔ وہ چھری کہہ رہی ہے اے خلیل اللہ کیا تم باپ بیٹے دونوں ہی ہیں جو اللہ کو راضی کر سکتے ہیں؟ میں بھی اپنے رب کو راضی کرنے بیٹھی ہوں، میرا یہ منشا ہے، تمہارا یہ منشا ہے کہ تم اسماعیل کے گردن پر مجھے چلنے کے لیے کہہ رہے ہو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ مجھے کہہ رہا ہے اے خبردار چھری جو اسماعیل پر چلی میں اس لیے نہیں چل رہی ہوں، اگر میں چلی تو میرا مولا ناراض ہو جاتا، اور تم اس لیے کہہ رہے ہو اگر میں نہیں چلی تو تمہارا مولا تمہارے سے ناراض ہو جاتا۔ یہاں پر تین کردار ہے، ایک چھری ہے، ایک بچہ ہے جو اپنے والد کو بھی راضی کر رہا ہے، اپنے پروردگار کو بھی راضی کر رہا ہے، ایک چھری ہے اور وہ بھی اپنے رب کو راضی کر رہی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم، اے خلیل اللہ، اے میرے دوست، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تم پر سلامتی ہو۔ یہ کہا کہہ کر دمبے کو بھیجا۔ اس ابراہیم علیہ السلام یہاں پر کاٹ ہی رہے ہیں، یہاں پر ابھی کوشش کر ہی رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر اسماعیل علیہ السلام کو ہٹاتے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام پھر سے حکم دیتے ہیں چھری کو چل جا، اب دمبے پہ وہ چھری چل جاتی ہے۔ یہ دیکھیے یہ واقعہ، یہ داستان، یہ باپ بیٹے کی کہانی سب کو درس دے رہی ہے، تمام عالم اسلام کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ اپنے ازدواجی زندگی کو کیسے درست کیا جائے، کیسے گزارا جائے، اپنے گھریلو معاملات کو، اپنے گھریلو ماحول کو کیسے درست کیا جائے، یہ واقعہ بتا رہا ہے، اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک بیٹا ہے تو بیٹا کیسا رہتا، باپ ہے تو باپ کو کیسا ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام حکم اللہ کا مان رہے ہیں، اللہ کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں، مگر اس میں بیٹے کی رائے پوچھتے ہیں، اس میں بھی بیٹے کو کہتے ہیں بیٹے میں نے ایسا دیکھا، بتا تیری کیا رائے ہے۔ بیٹا بھی اپنے باپ کی رائے کے مطابق، اپنے باپ کی چاہنے کے مطابق جواب دے دیا۔ آج کا ماحول بیٹے کو کیا کہیں گے، باپ کو کیا کہیں گے؟ باپ ہے تو ایسے بھی ہے، لاتوں سے مارنا، جھڑکیاں دینا، بیٹے کو نام سے نہیں پکار، گالی دے کے بلاتے صاحب، دنیا نے سو انہوں چولاد پیدا کرے جیسا، گالی سے دے کے ڈرا رہے۔ اب پھر سوچتے ہمارا بیٹا اچھا رہنا، شاید پرورش ہونا، اچھی تربیت ہونا، پھر دیکھے تو ہمارے منہ میں گالیاں۔ اور یہ واقعہ میں کیا نصیحت کر رہا معلوم، بیٹا اسماعیل ہے تو باپ ابراہیم ہونا، باپ جب ابراہیم بنے گا اور ماں ہاجرہ بنے گی تو تب دونوں کی تربیت جا کر اسماعیل پیدا ہوتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر اسماعیل پیدا ہونا، نیک صفات والا بچہ پیدا ہونا، مگر ہم ابراہیم بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہاں ہماری بیوی ہاجرہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، ویسے صفات لانے کے لیے تیار نہیں ہے،
مگر بیٹا نیک ہونا، بیٹا حافظ قرآن ہونا، عالم دین ہونا، نمازی ہونا، پرہیزگار ہونا، یہ ہونے کے لیے سب سے پہلے باپ کو تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ باپ کے کردار، باپ کے اخلاق یہ ہونا ضروری ہے۔ وہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں، کتنے بے شرم ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ ایسے میں تربیت بچوں کی بگڑ جاتی ہے، گالی گلوچ بچے سیکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے، باپ کو نصیحت دی جا رہی ہے کہ وہ پہلے سدھرے، ماں کو نصیحت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اور بیٹے کو نصیحت دی جا رہی ہے کہ ماں اور باپ کا مقام جانتے ہوئے ان کا ادب و احترام بجا لائے۔ پھر اس کے بعد ایک قربانی کا بھی بہت بڑا درس مل رہا ہے۔ دیکھیے، خلیل اللہ کو صرف خواب بتایا گیا، حکم نہیں ہوا، آیت نازل نہیں ہوئی، وحی نہیں آئی اللہ کی بارگاہ سے کہ ابراہیم ہمارا یہ حکم ہے، تم اپنے بچے کو لے جاؤ ذبح کر دو، ایسا حکم نہیں آیا۔ خواب بتایا پروردگار، آزمائش لیا۔ حکم دینے کے بعد تو نبیوں کا کام ہے، بجا لاتے ہیں۔ اللہ نے خواب کے ذریعے آزمایا، ایسا میں خواب ابراہیم کو دکھاؤں گا تو ابراہیم کیا کرے گا، یہ آزمائش لیا۔ ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں کامیاب اتر گئے۔ اب دیکھیے، ان کے پاس صرف خواب تھا، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس خواب نہیں ہے، ہمارے پاس حقیقت ہے، ہمارے پاس حکم ہے خدا کا، ہمارے پاس رسول اللہ کا حکم ہے۔ وہاں خواب دیتے ہی ابراہیم علیہ السلام عمل پر اتر گئے، اور ہم حکم آنے کے بعد بھی انتظار میں بیٹھے ہیں، حکم آنے کے بعد بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تاخیر کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے رب کے حکم کی پاسداری ہمارے پاس نہیں۔ ہمارا پروردگار ہمیں حکم پر حکم دیتا جا رہا ہے اور ہم اس حکم کو ٹال رہے ہیں، اب ہم اس حکم کو نہیں مان رہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اب دیکھیے ایک بات ہے، حکم اندر آ جائیے، اب یہ حکم ہے، دیکھیے اب میں اندر آ جاؤں، ان کو بولا، اگر انہوں نہیں آئے تو ایک امام کی، خطیب کی، حکم کی انہوں نے اہمیت نہیں رکھا، بول لیتے جان دو، ایسا مطلب نکلتا۔ اب میں ان کو بولا اندر آ جاؤ، انہوں وہیں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے آ جاتا، ارے امام صاحب اندر بلائے تو بھی نہیں آیا، دیکھو نے امام کا یہ مقام رکھا، دیکھو نے امام کی اہمیت یہ رکھا، دیکھو نے آتا نہیں آتا۔ اب جیسا ہی ہمارا پروردگار قربانی کا حکم دے رہا ہے، مالک نصاب استطاعت ہونے کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرا، حضور فرماتے ہیں وہ ہماری مسجدوں کے اور عیدگاہوں کے قریب مت آئے۔ یہ حکم ہے ہمارے حضور کا، اور اللہ تبارک و تعالی یہ بندوں کو حکم دے رہا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرما رہا ہے، اے بندو جب تم قربانی کر رہے ہو تو کیا کرو، اپنی نیت کو صاف رکھو۔ ہم گوشت کو نہیں دیکھتے، ہم جانور کو بھی نہیں دیکھتے تم کتنا بڑا لائے، ہم پیسوں کو بھی نہیں دیکھتے کہ تم کتنے کا خرید کر لائے، ہم خون کو بھی نہیں دیکھتے کہ تم کتنا خون بہائے، یہ ساری چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ہم تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتے ہیں، ہم تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں، ہم تمہارے دل کی نیتوں کو دیکھتے ہیں، اور اس طرح کا اجر تمہارے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہم حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، پوروں کو ریٹ بول لیتے پھر رہا، ارے 1 لاکھ کا لے کے آیا، 2 لاکھ کا لے کے آیا، 1.5 لاکھ کا لے کے آیا، 50,000 کا لے کے آیا، معلوم کتنے پیسے لگے، پوروں کو ریٹاں بول لیتے پھر رہا۔ اب اس کو بولتے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، نہیں، جانور خرید کر لایا ہے، اس کا ریٹ کسی کو معلوم نہیں ہونا، کتنے میں خرید کر لایا تجھے معلوم رہنا اور خدا کو معلوم رہنا، اس کے علاوہ کس کو بھی نہیں۔ اور جیسا ہی قربانی کا جانور کٹ گیا، گوشت نظر آ گیا، جانور ہے خود نیت رہتی غریبوں کو دیتا ہوں، جیسا گوشت کٹتے کہ صاف صاف نہیں، کس کو بھی نہیں دیتا ہوں، ہاں جانور ہے خود سب کو دیتا ہوں، جیسا کٹتے ہی کس کو بھی نہیں دیتا ہوں، یہ ہماری حالت ہے۔ اب بہن سے ناراض ہے سمجھو، اب ہم اندر بول دیتے گھر میں، وہ بہن کو نہیں دینا، وہ رشتہ دار کو نہیں دینا،
اس کو نہیں دینا، اس کو نہیں دینا. میں بولوں کس کو نہیں دینا؟ جس کے گھر میں قربانی آلریڈی کری ہوئی ہے نہیں، اس کو نہیں دینا. اس کے گھر میں پہلے سے گوشت ہے. اب ہمارا حال یہ ہے جو قربانی کرا اس کا گھر ہم بھر رہے ہیں. غریب کو، یتیم کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو دینا یہ ہمارا رواج چلے گیا. غریب ہمارے دروازے کے پاس ویسے ہی ہے، یتیم ہمارے دروازے کے پاس ویسے ہی ہے، مساکین کی حالت ویسے ہی ہے. اور ہم وہ بھونئی کو فون کرے، وہ بہن کو فون کرے، اس کو خالہ کو فون کرے، ماموں کو فون کرے، چچا کو فون کرے. ان کے گھر میں پہلے سے قربانی ہوئی ہے، اب ہم حصہ لے کے بھیجتے. کیا کرتے انہوں حصہ لے کے تمہارا؟ انہوں دوسرے کو دے دیتے، وہ انہوں نے کھاتے. ویسی پارسل ہوتے 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 خراب ہو کے پھر موہری میں، نالی میں چلے جاتا. تو یاد رکھے، دینا کس کو نہیں؟ جس کے گھر پہلے سے قربانی ہے اس کو دینا ضروری نہیں ہے. معلوم کریں غریب کون ہے، کس کے گھر میں جو ہے گوشت نہیں ہے، کس کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی، اس کے گھر گوشت پہنچائے. حقدار تک ہم اپنا مال پہنچائے تبھی ہمیں ثواب ملے گا. اگر ہم حقدار تک نہیں پہنچائیں گے، وہ ہمارا مال پہنچانا نہیں پہنچانا ایک ہی ہے. پھر اس کے ساتھ استطاعت یہ بھی ہے. دیکھیے، اگر مالی کے نصاب کے پاس 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، ان دونوں کے مقدار میں اگر کوئی رقم آ گئی، یعنی کہ ایک علماء نے ایک طرح کا اس کا نصاب سیٹ کیا، 60 سے 70 ہزار روپے کسی کی مالیت میں ہے کسی بھی شکل میں، تو انہیں قربانی دینا. اگر اس کے پاس نہیں ہے، یہ 3 دن کے اندر، آج کل پرسوں، یہ 3 دن کے اندر کبھی بھی آ گیا تو وہ قربانی دینا چاہیے. اور جو نصاب رکھتا ہے، جس کے پاس نصاب ہے، 7.5 تولے چاندی بھی، 7.5 تولے سونا بھی ہے، 52.5 تولے چاندی بھی ہے، پھر مال بھی رکھا ہوا ہے، اب ایسے کے اوپر واجب ہے، اب انہیں دینا ہی دینا ہے. یاد رکھے دوستو، یہ ہماری قربانیوں کا مقصد، یہ پوری قربانی کا مقصد کیا ہے معلوم؟ آخری میں آ کے اللہ تعالیٰ غریبوں کو یاد کرتے. دیکھو، کہیں بھی زکوٰۃ کا معاملہ آ گیا، صدقات کا معاملہ آ گیا، کہیں بھی ایسے دینے کے معاملات آ گئے تو دیکھو اللہ تعالیٰ غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو یاد کرتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاکید کر رہے ہیں کہ 3 حصے بناؤ تم اپنے گوشت کے. ایک حصہ تم اپنے پاس رکھ لو، ایک حصہ رشتہ داروں میں، تمہارے خونی رشتہ دار میں دو، پھر تیسرا حصہ غریبوں میں، مساکین میں. تو حکم کیا ہے ہمارے پاس؟ صرف ایک حصہ رکھنے کا حضور نے حکم فرمایا. ویسے تو ہم سال بھر گوشت کھاتے ہی ہیں، سال بھر ہمارا فریج جو ہے بغیر گوشت کے نہیں رہتا، آدھا کلو پو کلو تو ہمارے ایک فریج میں رہتا ہی ہے. جیسا ہی قربانی کا معاملہ آ گیا تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صدقے کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے، غریبوں کے دعاؤں کے ذریعے، یتیموں کی دعاؤں کے ذریعے ہمیں آخرت کمانے کا موقع ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات سنیے، اب دیکھیے نماز کے بعد ہمارے سامنے مسجد کا جو ہے چندے کا ڈبہ آتا، تو آپ کو یہاں سے مصلی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسا ہی عید کا اور مخصوص مواقع آتے ہیں تو ہم بھی اپنے انفاق میں جو ہے زیادتی کرنا، اللہ کی بارگاہ کے لیے زیادہ دینا، کیونکہ ہم اپنے گھر کی تو عید منا رہے ہیں. جہاں پر ہم نے عید کی نماز پڑھی ہے وہاں ہم نے کیا تیاری کی، وہاں پر ہم نے کیا دیا. تو دیکھیے زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے، اللہ کی راہ میں انفاق کیجئے. یہ مال ہمارے لیے نہیں، مسجد والوں کے لیے نہیں، یہ مال اللہ کے گھر کو آپ دے رہے ہیں تو یہ مال اللہ کے گھر کو لگے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار جو کچھ بھی کہا گیا، سنا گیا، سننے والوں کو بھی، کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار تو بہتر ہدایت کرتا ہے، مولا ہماری ہدایت فرما. تو بہتر نصیحت کرتا ہے، ہماری نصیحت فرما. تو بہتر حفاظت کرتا ہے، ہماری حفاظت فرما. ہمارے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی تو حفاظت فرما. ہماری عید میں مولا رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کو نازل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.